جناب حوا. اچھا جناب حوا کے بارے میں ایک بحث تو ہے کہ جناب حوا آدم کی پسلی سے بنی ہے یا آدم کی بچی ہوئی مٹی سے بنی. اور یہ ساری بحث اس لیے آئی کہ قرآن کریم نے سورہ نساء جناب حوا کے لیے ارشاد فرمایا وَخَلَقَهَا مِنْهَا زَوْجَهَا. ہم نے آدم ہی میں سے آدم کی بیوی کو بنایا. آدم ہی میں سے آدم کی بیوی کو بنایا. آدم ہی میں سے بنایا. اس کا ایک نتیجہ نکالا گیا کہ وہ آدم کے جسم کے کسی حصے سے بنائی گئی. لیکن اتنا وقت نہیں ہے، اگر تفصیلی گفتگو ہوتی صرف جناب حوا. خلاصہ یہ کہ برادران اہل سنت کے یہاں یہ مشہور کہ جناب حوا آدم کی پسلی سے بنائی گئی. اور ہمارے یہاں معصومین کی روایت ہے کہ نہیں، جناب آدم کی بچی ہوئی مٹی سے جناب حوا کو بنایا گیا. اور بچی ہوئی مٹی بھی میں محاورتاً کہہ رہا ہوں، ورنہ پروردگار جب آدم کو بنا رہا تو یہ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اندازہ مٹی بنائی. پروردگار علیم و قدیر ہے، اس کو پتا ہے کتنی مٹی چاہیے، پہلے سے ہی زیادہ مٹی منگوائی گئی، جناب حوا بنی. اب سنیے روایتوں کا جملہ. پروردگار جناب حوا کے دو بڑے امتحان دیے اور وہ دونوں امتحانوں میں ثابت اور صابر رہے. پہلا امتحان شوہر سے جدائی. کئی جتنی دنیا بھر کی عورتیں ان کے اوپر جو آزمائشیں آتی اس میں دو امتحان عورت کے سب سے بڑے، اور یہ دو امتحان سب سے پہلے جناب حوا کے لیے گئے. اور ان دونوں امتحانات کے موقع پر بجائے اس کے کہ جناب حوا یہ کہنا شروع کرتی تھی پروردگار میں تیری اتنی عبادت کرتی ہوں اور اطاعت کرتی ہوں، تو نے یہ مصیبت ڈال دی اور ایسا کیوں، وہ توبہ پہ توبہ کر رہی ہے. وہ توبہ پہ توبہ کر رہے ہیں. جہاں سے ایک اصول بنا قیامت تک کے کہ جب تمہارے اوپر کوئی آزمائش آئے، جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے، سب سے پہلے تمہیں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا. ہو سکتا ہے کہ واقعا ماضی میں تمہارا کوئی گناہ ہو جو تمہیں یاد نہ رہا ہو، لیکن یہ سنت یا قیامت تک کا یہ پیٹرن کس نے سیٹ کیا؟ ہماری اور آپ کی ماں حوا. عورت کے حوالے سے دو بڑے امتحان. پہلا یہ کہ شوہر سے جدائی. جنت میں ساتھ رہے. اچھا ساتھ رہ کر جو جدائی ہوتی ہے وہ زیادہ سخت ہوتی ہے. فرق یہ کہ ساتھ ہی نہ رہے ایسے واقعات ہوتے ہیں، نکاح ہو گئے رخصتی سے پہلے شوہر نہ رہے، لیکن ایک طویل عرصے ساتھ رہے، بہت طویل بھی نہیں، بہت طویل بھی نہیں، جنت. اور پھر جب دنیا میں بھیجے گا تو الگ الگ جگہ بھیجے. جناب آدم کہاں اتارے گئے، جناب حوا کہاں اتاری گئی، یہ خود ایک لمبی چوڑی بحث. سعودی عرب میں رہنے والے لوگ بڑے خوش ہیں کہ جناب حوا جو ہے وہ جدہ ایک شہر ہے وہاں پہ اتاری گئی ہے، یہاں پہ دفن کی ہوئی. روایت میں اس کی سختی سے تردید آئی ہے کہ غلط ہے. ہمارے یہاں ہم لوگ زیر زبر کا اتنا خیال نہیں کرتے، جبکہ اس کی وجہ سے مسئلہ ہی زیر و زبر ہو کے رہ جاتا. میں جیسا دو مثالیں دے چکا ہوں، پوری نماز غلط. اشہد ان محمدن عبدہ اگر آپ نے کہہ دی عبدہ، اذان میں خلیفتہ ہے، خلیفتہ کہہ دیا، اذان غلط. خیر یہ آج کی بات نہیں ہے، شاید اتوار کو بیان کروں گا. لیکن سعودی عرب کے شہر کا نام ہے جدہ، اور عربی میں دادی کو کہتے ہیں جدہ. وہ زبر ہے، شہر کا نام ہے زیر. عربی میں جدہ کہتے ہیں ساحل کا کنارہ. تو اب کہاں اتاری گئی ہے؟ یہ روایتوں میں ایک عجیب لفظ آیا. ہماری روایتوں میں آئے کہ آدم کو صفا پہاڑی پہ اتارا گیا تھا اور جناب حوا کو مروہ پہاڑی پہ اتارا گیا. یہ صفا مروہ مکہ کی دو پہاڑیاں. اور جب آدم کی توبہ قبول تو سامنے کی پہاڑی ان کو دکھائی گئی جہاں ان کی بیوی بیٹھی، وہ وہاں پہ چلے. لیکن شوہر اور بیوی کی جو ملاقات ہوئی اس سے پہلے اتنا طویل عرصے ان میں جدائی رہی کہ روایت میں یہ آیا ہے کہ دنیا میں 5 آدمی سب سے زیادہ روئے، اور ان میں پہلے نمبر پر آدم اور حوا کا تذکرہ. ایک دوسرے سے ان کو جدا کیا گیا. حوا نے یہ امتحان دیا اور کہا کہ قیامت تک عورتوں کا یہ امتحان پروردگار لے گا. لیکن اس سے بھی بڑا ایک امتحان، اور وہ یہ کہ جناب حوا وہ بیٹا جس سے ماں کو حد سے زیادہ محبت ہے، حضرت حابیل علیہ السلام، جوان بیٹا، اطاعت گزار اور فرما بردار بیٹا، ماں کی آنکھوں کے سامنے اس کا لاشا پڑا. جوان بیٹے کی لاشے کو دیکھنا، اور اس سے زیادہ صدمے کی بات یہ ہے کہ قتل کرنے والا بھی میرا ہی بیٹا. قابیل نے جناب حابیل کو شہید کیا. اب یہاں پہ ایک لفظ ایسا آ رہا ہے کہ وہ مجلس کے
جو شان ہوتی ہے نا اس کے خلاف ہے۔ راوی نے جس وقت ایمان کی بات کر رہے تھے کہ اللہ نے حوا کا دوسرا امتحان اس دنیا میں یہ دیا کہ ماں کو اپنے جوان بیٹے کا لاشا دیکھنا پڑا اور ساتھ میں یہ خبر سننا پڑی کہ اس کو قتل کرنے والا کوئی اور نہیں، تیرا اپنا ہی بیٹا، بھائی نے بھائی کو مارا۔ اب حابیل و قابیل آج کا موضوع نہیں۔ راوی نے اسی وقت کہا کہ ہاں ہاں فرزند رسول، یہ تو عام مسلمان بھی جانتے ہیں اور مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پہلا قطرہ خون جو زمین پہ گرا وہ حابیل کا تھا۔ اب یاد کیجیے اگلا جملہ امام کا کیا فرمایا، تو نے غلط کہا۔ سب سے پہلا قطرہ خون جو اس زمین پہ گرا وہ جناب حوا کے جسم سے نکلنے والا وہ خون کا قطرہ جو ہر صحیح سالم عورت کے لیے پروردگار نے رکھا۔ صرف دو عورتیں ایسی جو ہر اعتبار سے صحیح سالم بھی ہیں اور پھر بھی پروردگار نے ان کو اس نجاست سے محفوظ کیا۔ عربی میں ایسی عورت کو بطول کہتے ہیں، ایک مریم ہے بطول اور ایک شہزادی کونین ہے، لیکن وہ شاید ولادت کی محفل میں میں اس لقب کی مزید تشریح کروں گا۔ کہا کہ نہیں، پہلا قطرہ خون قابیل کا نہیں، پہلا قطرہ خون جناب حوا کے جسم سے گرنے والی نجاست کا پہلا قطرہ تھا، لیکن پہلا لاش۔ اب یہاں پر امام فرماتے جناب حوا ہماری ماں ہے اس لیے تو ہی عظیم۔ امام نے کہا کہ حوا کے واقعات سے قیامت تک کے لیے پروردگار کچھ سنتیں قائم کر رہا ہے، کچھ پیٹرن سیٹ کر رہا، اور اس میں ایک پیٹرن یہ کہ یہ لاشا دیکھنے کے باوجود ماں روئی ضرور، رونے اور ماتم کرنے پہ اسلام نے پابندی نہیں لگائی، لیکن نہ پروردگار کی مشیت کے خلاف کچھ کہا، نہ ہی اس نے ایسا صدمہ ظاہر کیا کہ پاگل ہو گئی، نہ ہی شریعت کے خلاف اس نے کوئی قدم باہر نکالا۔ رو رہی ہے لیکن یہ کہتے ہوئے رو رہی، اے خدا جو تیرا حکم ہے اس پہ راضی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد پروردگار حابیل ہی جیسا بلکہ حابیل سے بہتر ایک ایسا بیٹا عطا کیا کہ کہا اس کا نام رکھو شیس۔ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی اللہ کا تحفہ، اللہ کا عطیہ۔ یہ تحفہ اللہ نے تمہیں اس لیے دیا کہ اس موقع میں تم نے صبر سے کام کیا تھا۔ ایک اصول جناب حوا کے صبر نے یہ بنایا کہ اگر پروردگار آپ کو کسی امتحان میں ڈالے اور آپ اس وقت میں شریعت کے دائرے سے قدم باہر نکالیں، تو ذرا مسئلہ پیش آتا آدمی رشوت دینے کو تیار ہو جاتا، ذرا مسئلہ پیش آتا آدمی کسی پہ تہمت لگانے کو تیار ہو جاتا، ذرا مسئلہ پیش آتا آدمی پہلے حرام کرنے کو تیار ہو جاتا۔ کہا کہ نہیں، تمہاری ماں حوا کے اس صبر نے جو پہلا اصول بنایا کہ اگر تم مرضی پروردگار کے خلاف عمل نہ کرو تو جو اللہ نے تم سے لیا ہے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ وہ چیز جو اس کائنات کی پہلی شخصیت ہے جنہیں ولی خدا کا لقب ملا، پہلا لقب ولی کا جو مولا متقیان کے تو آ کے سج گیا، لیکن پہلی مرتبہ یہ لقب جناب شیس کو ملا۔ زیارت ناحیہ میں آپ پڑھیے گا جناب شیس پہ سلام، پہلی مرتبہ۔ کیوں؟ حوا کے صبر کے نتیجے میں پروردگار نے شوہر سے جدائی کا امتحان بھی لیا اور پھر دیکھا کہ حوا نے اس موقع پہ کیا رد عمل ظاہر کیا، توبہ توبہ۔ پروردگارہ ضرور میری کوئی خطا اور غلطی ہے جس کے نتیجے میں میرا یہ امتحان کیا گیا، اور اللہ نے اولاد کا لاشا، جوان بیٹے کا لاشا بوڑھی ماں کے سامنے، اور پھر حوا وہاں بھی صبر اور توبہ، وہاں بھی توبہ، جس کے نتیجے میں شیس جیسا بیٹا عطا کیا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد و